بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور جو فیصلہ ہے وہ منڈے والے دن سوموار کو سنایا جانا ہے، لیکن وہ فیصلہ پہلے ہی سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان کو کتنی سزا ہوگی، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ پہلے ہی آ گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، اس پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے حوالے سے جو 4 کمپنی ہیں کراچی اور اسلام آباد کے اندر جو کہ بیلسٹک میزائل کی تیاری میں مختلف را مٹیریل فراہم کرتی ہیں، ان کے اوپر جو پابندی لگائی جا رہی ہے، امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے یا اوورسیز جو پاکستانی اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہ پابندی لگوائی ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ ہو یا بائیڈن انتظامیہ ہو، ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، وہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ مداخلت کرتے رہتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن کوئی بھی اس وقت امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، غیر ملکی جو بھی ہو، وہ پاکستان کے میزائل اور ایٹمی پروگرام تو خیر ان کو برداشت نہیں ہے، وہ شروع سے ہی پاکستان کے اس حوالے سے مخالف رہے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بھی ہے۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہیں۔ اگر بھارت پاکستان اس خطے کے اندر بیلسٹک میزائل بنا سکتا ہے، ایٹمی پروگرام وہ اپنا جاری رکھ سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ پاکستان کا جو ازلی دشمن ہے وہ بھارت ہے، تو پھر پاکستان کو بھی بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر ہتھیار اور جو بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ لانگ رینج کے ہیں، ان کو استعمال کرنے پر پاکستان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ایران کے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ امریکہ کی ڈبل سٹینڈر ہے، ڈبل پالیسی ہے، جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اس کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر کمپرومائز کرنا، جس طرح 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو آج بھی پاکستان اس کے اوپر قائم ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور اس چیز کا جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ناکامی ہے، پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ناکامی ہے، خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، وہ صحیح طرح سے اپنی خارجہ پالیسی، جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ جو شریف خاندان کے منشی رہے ہیں، اب ان کو اگر آپ وزیر خارجہ بنا دیں گے تو وہ کس طرح پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے؟ تو یہ پاکستان کی حکومت کی ایک تو امریکہ کی ڈبل پالیسی ہے، دوسرا پاکستان کی حکومت کی سفارتکاری کی ناکامی ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کی ناکامی ہے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی ہے، اور سب سے بڑی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ چلا رہی ہے۔ حکومت وہ کیسے چلا رہی ہے، حکومت کیا چلا رہی ہے، وہ تو مکمل نظام، عدالتی نظام، سب کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو کر لیا ہے، اسی طرح اب پاکستان کی جو ایک یعنی اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، ان کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت مکمل ہوئی ہے، یعنی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، یا پاکستان کی عدالتیں دنیا کی، میں کہتا ہوں اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی عدالتی نظیر ہے تو وہ نہیں ملتی، جہاں پر یعنی ابھی مقدمے کی جو سماعت ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ، لیکن یہاں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا، یعنی پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پر عدالتوں کے فیصلے پہلے ہی پتہ چل جاتے ہیں، اور پھر آپ وہ اندازہ کریں کہ اس عدالت کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس عدالت کا معیار کیا ہوگا، اس جو فیصلہ دیا جائے گا اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پھر اس فیصلے کا جو ہائر کورٹس کے اندر جب جائے گا تو اس فیصلے کی وقت کیا ہوگی، اور وہ فیصلہ کیسے سسٹین کر سکے گا ہائر کورٹ کے اندر، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی اپنے ماؤتھ جو ان کے پیس ہیں، جو ٹاؤٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی کاپی پیسٹ خبریں دیتے ہیں، ان کے ذریعے اگر فیصلہ پہلے ہی وہ لیک کروا دے اور بتا دے کہ یہ فیصلہ ہونا ہے، تو پھر وہ ہائر کورٹ میں جب چیلنج ہوتا ہے تو یہ ساری گراؤنڈ سامنے رکھی جاتی ہے۔ اب ناظرین، اس فیصلے کو کس نے بتایا؟ منیر فاروق صاحب، جی ہاں ناظرین، منیر فاروق اور منا صاحب، کیونکہ وہ جو بھی اس وقت جو بھی قسم کا ایک نیریٹو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور منیر فاروق اور منا جو ہیں وہ تقریباً یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ ہو،
وہ سیم ٹو سیم وہی جملے دوہراتے ہیں جو ان کو کہے جاتے ہیں، ان کے اندر ایک لفظ کی بھی وہ کمی بیشی نہیں کرتے۔ اب بھی ان کی طرف سے انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، جس کا فیصلہ اب منڈے والے دن عدالت نے اس کے اوپر سماعت مکمل کر کے سنا لیا ہے، جس کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے بقول کہ اس کیس کے اندر سے عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومت کے کھاتے میں، جو انہوں نے کہا کہ 171 ملین ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور حکومت کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو عمران خان صاحب نے تو ذاتی فیصلہ لیا نہیں، نہ ہی کوئی ذاتی فائدہ لیا، نہ بشرا بی بی نے لیا۔ لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے الیکشن سے پہلے 3 سزائیں دلوائی تھی عمران خان کو، تو اب دوبارہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کی تیاری ہو چکی ہے، اور منیب، فاروق اور منا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 14 سال قید بامشقت ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالی عمران خان نہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو چلو شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو چھوڑ بھی جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی چھوٹتی ہیں تو وہ ڈیل کے نتیجے میں چھوٹیں گی، ویسے نہیں چھوٹیں گی، یعنی کہ بشرا بی بی جو چھوٹیں گی اگر ان کو سزا نہیں ہوتی تو وہ ڈیل کے نتیجے میں ہوگی، یعنی اب کیونکہ بشرا بی بی کی تو ویسے ہی اس کے اوپر سزا بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک ہولڈر نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پبلک سیٹ نہیں تھی، تو اس حوالے سے پہلے منا بتا رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے رعایت دی ہے اور ڈیل دی جا رہی، اس وجہ سے بشرا بی بی کو شاید سزا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی سزا ہو، تو لیکن اس نے یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوگی۔ تو آپ پھر یہاں سے اندازہ کریں کہ ہماری عدالتیں، وہ جو جج صاحب اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے اور کیا ان کی اوقات ہے، کیا اس فیصلے کی حیثیت رہے گی، کیا اس فیصلے کا کیا اوقات ہوگی، وہ سب کو اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ منیب فاروق جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو 14 سال کی سزا ہونی ہے، تو پھر اس فیصلے کی وقت کیا ہوگی، اور عوام کی عدالت میں اس کو کون تسلیم کرے گا، قانونی عدالت میں بھی اسے کون تسلیم کرے گا، یہ ہے سوالات۔ اسی وجہ سے ہماری عدلیہ جو ہے اور یہ بھی نہیں کہ ہماری عدلیہ صرف خراب ہے، عدلیہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے عدلیہ کو اس حد تک پہنچایا ہے کہ اس وقت ہماری عدلیہ کا جو ایک سٹیٹس ہے، معیار ہے، وہ تقریباً اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو سب سے آخر میں ہم ہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔